محراب خان اور نفیسہ نے تو اپنے مفاد کے لیے اپنوں کی ہی جان لے لی، لیکن پنجاب میں دو بھائیوں کے درمیان زمین کے تنازع پر ہوئی فائرنگ میں ایک پڑوسن کی جان گئی۔ ایک بھائی نے دوسرے بھائی کے گھر پر رات کے اندھیرے میں ساتھیوں کے ساتھ مل کر اندھا دھند فائرنگ کر دی۔ اب گولی یہ تو دیکھتی نہیں ہے کہ سامنے کون ہے، اور اس اندھا دھند فائرنگ کا نتیجہ یہ نکلا کہ دو پڑوسن زد میں آ گئے۔ ایک تو موقع پر ہی اوپر پہنچ گئی اور دوسری تاحال زندگی اور موت کی کشمکش میں ہے۔ نہ جانے یہ چند گز زمین کے لیے دوسروں کو 2 گز زمین کے اندر پہنچانے کا سلسلہ کب تک جاری رہے گا۔ لالچ اور جائیداد کی ہوس وہ تباہ کن چیزیں ہیں جو خونی رشتوں میں بھی زہر بڑھ دیتی ہیں۔ لوگ اپنوں غیروں سمیت انسانیت کو بھول کر حیوانیت پر اتر آتے ہیں۔ ایسا ہی ایک المناک اور دلخراش واقعہ ناروال کے گاؤں مہیس کلا میں پیش آیا، جہاں دو بھائیوں کے درمیان صرف 2.5 مرلہ زمین پر ایسی جنگ چھڑی کہ وہ ایک دوسرے کے جانی دشمن بن گئے، اور اسی دوران ایک بھائی نے بیٹوں کے ساتھ مل کر ایک رات اچانک دوسرے کے گھر پر دھاوا بول دیا۔ دو سگے بھائیوں کی آپس میں جو دشمنی تھی، اس کی وجہ سے ایک بھائی نے اپنے دوسرے بھائی اور اپنے ہمسائے کے گھر میں فائرنگ کرنے کے لیے اپنے بیٹوں کے ساتھ آئے۔ اس دوران خوش قسمتی سے باقی لوگ تو بچ گئے، لیکن 2 بچیاں جن کی عمریں 16-17 سال کے قریب تھیں شدید مضروب ہو گئیں۔ 2 بھائیوں کی دشمنی کا نشانہ بننے والی لڑکیاں نائلہ اور صبا تھیں، جبکہ ان دونوں کا اس سارے جھگڑے سے کوئی لینا دینا نہ تھا۔ ان کا قصور یہ تھا کہ جس گھر کو ٹارگٹ کیا گیا وہ اس کے ساتھ والے گھر میں رہتی تھی۔ تحقیقات میں یہ بات بھی سامنے آئی کہ ملزمان کے سفاک منصوبے میں بارش آڑے آئی اور پورا منظر جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے والا بن گیا، لہٰذا کئی جانیں بچ گئیں۔ نائلہ بی بی 12/6 کو نیو ہاسپٹل لاہور میں زخموں کی تاب نہ لا کر ہلاک ہو گئی۔ دوران تفتیش اس بات کا انکشاف ہوا کہ عصمت اللہ اور اس کے بیٹوں نے یہ پلان بنایا تھا کہ ادریس جو عصمت اللہ کا بھائی اور اس کے بچے ہیں تمام کو، اور ساتھ ہمسایہ نواز ہے، تمام دونوں گھروں کے تمام افراد کو قتل کرنا تھا۔ لیکن رات کو بارش آ گئی اور بارش کی وجہ سے باقی لوگ جو ہیں وہ کمروں کے اندر چلے گئے۔ یہ دونوں بچیاں باہر سین میں سوئی ہوئی تھیں، اس وجہ سے دونوں مضروب ہوئے۔ لواحقین اور پولیس کے مطابق ملزمان عصمت اللہ اور اس کے 3 بیٹوں مدثر، مستنصر اور سیف اللہ نے اپنے بھیانک منصوبے کو پورا کرنے کے لیے ایک خطرناک چال چلی اور اپنے قاتلانہ پلان کو پورا کرنے کے لیے مال و جائیداد اونے پونے بیچ کر واردات سے 1 ماہ پہلے فیصل آباد منتقل ہو گئے تاکہ کوئی ان پر شک نہ کرے۔ دوسری طرف لوگوں میں یہ بات پھیلائی کہ وہ لاہور شفٹ ہو گئے ہیں اور وہیں اب محنت مزدوری کریں گے۔ اور رات کو آئے نے آن کے انہوں نے اتنے کھلو کے سامنے آئی، اتنے اپنا لمے پے ہاں، ماڑی موٹی چھٹکنی آئی ہے، انہیں آن کے فائرنگ کر دیتی ہے۔ اگوں سر سانوں بچی اللہ نو پیاری ہو گئی ہے، سانوں انصاف چاہیے جی، اسی بہت پریشان ہاں، جس طرح بھی ہو سکتا سانوں انصاف چاہیے۔ 3 دا ٹائم سی تے بارش آ گئی بہت زیادہ، اسی اٹھ کے تے اندر چلے گئے تے بچی جڑی ہے وہ ہسپتال لے گئے، 2 بچیاں کچھ دن ایک بچی رہی ہے نا تو فوت ہو گئی ہے، جڑی ہے نا وہ مثلا ہسپتال ہے۔ GFIR کی ٹیم جب جائے وقوع پر گئی تو ایک الگ ہی منظر دیکھنے کو ملا۔ فائرنگ ایسے اندھا دھند کی گئی کہ ہر طرف گولیوں کے نشان موجود تھے، دروازے، دیواروں اور خاص کر فرشی پنکھے کے پروں پر بھی گولیاں ماری گئیں، اور یہ بارش ہی کی کرامت تھی کہ صحن میں سوئے ہوئے افراد کمروں میں چلے گئے، ورنہ تباہ کن منظر دیکھنے کو مل سکتا تھا۔ دوسری طرف وقوع کا مقدمہ تھانہ ریہ میں درج ہونے کے بعد 4 نامزد ملزمان پکڑے گئے جو جرم سے صاف انکاری نظر آتے ہیں۔ کوئی سانوں تنگ کرتے ہیں، یعنی کہ ساری جگہ کا معاملہ ہی، جگہ کسی کے نہ ہی سارے ڈیرا ہی، سانوں پتہ بھی نہیں ہے کنے کیتا یا کنے نہیں کیتا، سارے نال زیادتی ہون رہی ہے، سارا زیادتی کرن ڈے نے، پیسے دے دے کے مدئی جڑے زور لان ڈے۔ ساری مخالف پارٹی ہی ٹھیک ہے تے سانوں اس گل دا ساری لڑائی ہوئی پہلاں، لیکن اسی ماڑے بندے ہیں پنڈ چھڈ کے تر گئے، مگر انہاں رات نوں پتہ نہیں کی کیتا، آپ پیار مارن یا کی کیتا ہے۔ اگر اہاں مارن جانا ہے تو کڑیاں مار کے آنا، جڑے لوگ مارن جاندے نے کڑیاں تے نہ مارن دے۔ ہر مجرم جرم کے بعد خود کو بے گناہ بتاتا ہے، اور اس کیس میں بھی ملزمان کا جرم سے انکاری ہونا کوئی انوکھی بات نہیں۔ تاہم پولیس کہتی ہے کہ جرم بھی ہوا ہے اور شواہد بھی موجود ہیں۔
لیکن ان سب کے باوجود ابھی ذمہ داری استغاثہ کے کندھوں پر ہے کہ وہ شواہد اکٹھے کرے تاکہ ملزمان کے خلاف جرم ثابت ہو سکے۔ فائرنگ کی ملزمان نے وہ تمام اہل خانہ کو قتل کرنا چاہتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے بقایا کو تو بچا لیا۔ فیصل آباد سے ان چاروں ملزمان کو گرفتار کیا اور ان سے اسلحہ بھی برآمد کیا۔ اس کہانی میں جہاں نام نہاد انا پرستی اور لالچ کے تباہ کن پہلوؤں کی نشاندہی ہوتی ہے، وہیں ایک بڑا مسئلہ غیر قانونی اسلحے کی موجودگی کا بھی ہے۔ یہ ناجائز اسلحہ کہاں تیار ہوتا ہے اور کیسے قاتلوں کے ہاتھوں میں آ جاتا ہے اور اس کی روک تھام کیسے ممکن ہے، یہ حکام ہی بتا سکتے ہیں۔ GeoFIR کے لیے کیمرہ مین ظاہر میاں کے ساتھ تنویر حسین پیرزادہ، ناروال۔